حسبي ربي جل الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نور الہدیٰ صفحہ نمبر 32، باب التیمم۔ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِلصَّلَاةِ بِهِ أَحَدُ ثَلَاثَةِ أَشْيَاء: اما نیت الطہارہ او استباحۃ الصلاۃ او نیت عباد مقصودہ لا تصح بدون طہارہ فلا يصلی به اذا نوى التیمم فقط او نواہ لقراءۃ القرآن ولم یکن جنبا۔ سب سے پہلے اس پیراگراف کا مفہوم سماعت فرما لیں۔ تیمم کے باب میں نیت بہت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ وضو میں نیت سنت ہے، جبکہ تیمم میں نیت فرض ہے۔ معنی یہ ہوا کہ اگر وضو کے دوران نیت موجود نہ ہو تو وضو ہو جائے گا، مگر اس وضو پر ثواب کا ترتب نہیں ہوگا۔ اور تیمم کی صورت میں اگر نیت نہ ہوئی تو سرے سے تیمم ہوگا ہی نہیں، اور ایسا تیمم جو نیت کے بغیر ہوگا اس کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں۔ تو نیت کرنا تیمم میں رکن ہے اور تیمم میں فرض ہے۔ اس کے فوت ہو جانے سے تیمم بھی فوت ہو جائے گا۔ مگر نیت کس چیز کی نیت سے تیمم ویلڈ رہتا ہے اور اس کے ساتھ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں؟ تیمم سے نماز پڑھنے کے لیے، یعنی وہ تیمم جو نماز پڑھنے کے لیے ہو، اس کے صحیح ہونے کے، اس کے ویلڈ ہونے کے لیے تین میں سے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے۔ توجہ فرمائیں۔ ایسا تیمم جو نماز کے لیے صالح ہو، یہ وہ تیمم ہے جس کے ساتھ ایسی نیت موجود ہو جو اس تیمم کو نماز کے لیے صالح بناتی ہے۔ اور اس نیت کی صحیح ہونے کے لیے تین میں سے ایک چیز کا ہونا ضروری ہے۔ اگر نیت کے وقت ان تین میں سے کوئی چیز موجود ہوگی تو وہ تیمم ویلڈ ہوگا، ادروائز وہ تیمم ویلڈ نہیں ہوگا۔ اور شرط لگائی جاتی ہے نماز کے لیے تیمم کی نیت کے لیے تین چیزوں میں سے ایک۔ پہلی چیز اما نیت الطہارہ، کہ تیمم کرنے والا تیمم کی ابتدا میں طہارت کی نیت کر لے۔ طہارت ہے رفع الحدث، مانوی ناپاکی کو اٹھا دینا۔ تو طہارت کی نیت موجود ہو۔ او استباحۃ الصلاۃ، یا نماز کو مباح کرنے کی نیت ہو۔ نماز کے وقت کے دوران جب آپ وضو کرتے ہیں تو اس نماز کی ادائیگی آپ کے لیے جائز ہو جاتی ہے۔ تو تیمم کرنے والا یہ نیت کرے کہ میں اس تیمم کے ساتھ نماز پڑھوں گا، تو یہ ہے نماز کو مباح کر لینا، نماز کی ادائیگی کو اپنے لیے روا کر لینا۔ او استباحۃ الصلاۃ، یا نماز کو مباح کرنے سے۔
او نیت و عبادت مقصودہ لا تصح بدون طہارت، یا پھر ایسی عبادت کی نیت کر لے جو عبادت مقصود بھی ہو اور اس عبادت کا کرنا وضو کے بغیر جائز بھی نہ ہو۔ یہ دو شرطیں ہیں، یعنی نیت ایسی عبادت کی جو عبادت مقصودہ ہو، اس کے مقابلہ میں عبادت غیر مقصودہ آتی ہے، اور وہ عبادت مقصودہ بھی ایسی ہو کہ اس کی ادائیگی طہارت کے بغیر صحیح نہ ہو۔ جب مثالیں میں عرض کروں گا تو آپ بات کو سمجھ جائیں گے۔ قرآن حکیم فرقان مجید کو وضو کے بغیر چھونے کی اجازت نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص قرآن پاک چھونے کے لیے تیمم کرتا ہے اور تیمم کرتے وقت اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس تیمم کے ساتھ قرآن پاک کو پکڑ لوں گا، تو اس تیمم کے ساتھ وہ شخص نماز ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن حکیم فرقان مجید کو پکڑنا یہ فی حد ذات ہی، اپنی ذات کی حد میں یہ عبادت ہی نہیں ہے، یہ عبادت ہی نہیں ہے۔ یا پھر عبادت مقصودہ ہو مگر طہارت کے بغیر وہ صحیح ہو۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا عبادت مقصودہ ہے، مگر قرآن پاک کی تلاوت کے لیے باوضو ہونا اور طاہر ہونا ضروری ہی نہیں ہے۔ زبانی وضو والا شخص بھی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے اور بغیر وضو کے بھی تلاوت کر سکتا ہے، اگرچہ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ جو وضو کے ساتھ تلاوت کرے گا اس کو ثواب بہت زیادہ ملے گا۔ تو ایک شخص تیمم کرتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، تو یہ شخص نماز ظہر ادا کرنے کے بعد، یعنی جس کے لیے اس نے وضو تیمم کیا اس کی ادا کرنے کے بعد مکس اپ ہو گیا ہوں، عبادت مقصودہ کی نیت کرے، اور عبادت مقصودہ ایسی ہو کہ جو طہارت کے بغیر صحیح نہ ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص تیمم کرتا ہے قرآن پاک کو پکڑنے کے لیے، تو اس تیمم کے ساتھ وہ نماز ادا نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس نے تیمم کے وقت نیت کی ہے قرآن پاک کو پکڑنے کی، اور قرآن پاک کو پکڑنا یہ عبادت ہے ہی نہیں، یا اگر عبادت ہے تو عبادت مقصودہ نہیں، یعنی ضمناً یہ عبادت ہے کہ پڑھنے کے لیے بسا اوقات قرآن پاک کو پکڑا بھی جاتا ہے۔ یا ایک شخص تیمم کرتا ہے تلاوت قرآن پاک کے لیے، تو پھر بھی وہ شخص اس تیمم کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تلاوت اگرچہ عبادت مقصودہ تو ہے، لیکن اس عبادت مقصودہ کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اور شرط یہ تھی کہ ایسی عبادت کی نیت کرے جو عبادت بھی مقصودہ ہو اور اس عبادت کی اس کے پاس شرعی حیثیت بھی معلوم ہو۔ فلا یصلی بہ اذا نوى التیمم فقط، اگر کسی شخص نے صرف تیمم کی نیت کی، کوئی بھی اس کی نیت نہیں ہے، مطلقاً اس نے تیمم کی نیت کی، تو وہ شخص مطلق تیمم کی نیت سے نماز کو ادا نہیں کر سکے گا، نماز ادا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یا اس شخص نے تیمم کے وقت نیت کی قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے، تو اس کی دو صورتیں ہیں، دیکھیں گے کہ وہ نیت کرنے والا جنبی تھا یا وہ نیت کرنے والا جنبی نہیں تھا، یعنی اس نیت کرنے والے پر غسل کرنا واجب تھا یا غسل کرنا واجب نہیں تھا۔ اگر تو غسل کرنا واجب تھا اور اس نے تیمم کیا قرآن پاک کی تلاوت کی نیت سے، تو یہ تیمم نماز کے لیے بھی کافی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنبی شخص کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے بھی وضو ضروری ہے، تو تلاوت قرآن پاک بھی عبادت مقصودہ ہے،
اور یہ ایسی عبادت مقصودہ ہے کہ جنبی ہونے کی شکل میں اس کے لیے طہارت لازم ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر ایک شخص جنبی نہیں ہے، اس کو وضو کی ضرورت ہے، اور وہ وضو کر نہیں سکتا، لہذا وہ تیمم کر رہا ہے، اور تیمم کر رہا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، تو اس تیمم کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھ سکے گا، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے طاہر ہونا ضروری ہی نہیں ہے۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اور شرط لگائی جاتی ہے تیمم کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے اس تیمم کے ساتھ نماز کے لیے، یعنی وہ تیمم جس تیمم کے ساتھ نماز صحیح ہو، اس تیمم کرتے وقت متیمم یعنی تیمم کرنے والے کے ذہن میں کیا چیز ہونی چاہیے؟ تین میں سے ایک چیز ہونی چاہیے۔ اما نیت الطہارہ، یا تو طہارت کی نیت، پاکیزگی کی نیت، اور اس پاکیزگی سے مراد وضو کرنا ہے۔ اب استباحت الصلاۃ، یا نماز کو مباح کر لینا، یعنی نماز ادائیگی اس کے لیے مباح ہو جائے جیسے باوضو شخص کے لیے ہوتی ہے۔ یا نیت ہو عبادت مقصودہ کی۔ عبادت مقصودہ وہ ہوتی ہے کہ جو اصالتاً عبادت ہو، کسی اور عبادت کے ضمن میں موجود نہ ہو، اور وہ عبادت مقصودہ بھی ایسی ہو جو طہارت کے بغیر صحیح نہیں ہے، پس نہیں نماز پڑھے گا اس تیمم کے ساتھ جب اس نے تیمم کی نیت کی، صرف وہ صرف تیمم کی نیت سے تیمم کر رہا ہے، تو اس تیمم سے نماز ادا نہیں کر سکے گا۔ یا اس نے نیت کی قرآن پاک کی قرات کی اور وہ نہیں تھا جنبی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور اگر کہیں مجھ سے خطا واقع ہوئی ہے، کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شدید قسم کا درد ہے، اس لیے میری توجہ منقسم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اچھا کر دے تاکہ میں پوری دل جمی کے ساتھ ان اسباق کو پڑھا سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔